شاہی مصور کسی ملک کا بادشاہ جسمانی طور پر معذور تھا۔ اس کی صرف ایک ٹانگ اور ایک آنکھ تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ انتہائی چاق و چوبند اور ذہین تھا، جس کی وجہ سے اس کی رعایا خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سلطنت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ ضرورت مندوں کے تمام مسائل فوری طور پر حل کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اپنی اچھی سی تصویر بنوا کر دربار میں لگواؤں۔ اس نے یہ خیال اپنے وزیروں اور مشیروں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کی تائید کی۔ پھر گیا تھا بادشاہ کے حکم سے تمام ملکی و بیرونی ممالک سے مصوروں کو بادشاہ کی تصویر بنانے کے لیے مدعو کیا گیا۔ دنیا بھر سے مصور انعام و اکرام کے لالچ میں بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اس نے بڑے دربار میں اپنی اکلوتی ٹانگ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تمام مصوروں میں سے جس کی بنائی ہوئی تصویر سب سے اچھی ہوگی، اس کی تصویر کو نہ صرف دربار میں لگایا جائے گا بلکہ اس مصور کو انعام و اکرام کے علاوہ بڑی جاگیریں اور شاہی مصور کا عہدہ دیا جائے گا۔ تمام مصور بادشاہ کا اعلان سن کر سوچنے لگے کہ بادشاہ سلامت تو پہلے ہی ایک ٹانگ سے لنگڑے ہیں، جبکہ ان کے چہرے پر ایک آنکھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کی تصویر کس طرح خوبصورت بنائی جا سکتی ہے؟ اگر ہم نے تصویر بنائی اور وہ پسند نہ آئی تو انعام و اکرام تو ملنا درکنار، ہمیں سخت سزا ملنے کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ سوچ کر تمام مصور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ صرف ایک مصور رہ گیا جو انتہائی کم عمر تھا اور بہت ہی ذہین۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہو گیا اور اسے سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد مسکرا کر بولا، عالیجا میں آپ کی تصویر بناؤں گا۔ مجھے یقین ہے میری بنائی ہوئی تصویر آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ بس مجھے اپنے محل میں ایک کمرہ عنایت فرما دیں جہاں میں سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مصور کے رہنے کے لیے محل کے بڑے کمرے میں انتظام کیا جائے۔ رہائش کا انتظام ہونے کے بعد مصور بادشاہ کی تصویر بنانے میں مصروف ہو گیا۔ دن رات کی محنت سے جب تصویر بن کر تیار ہو گئی تو وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور بتایا کہ منظور والا آپ کی تصویر تیار ہے، کل میں دربار میں اس کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے تمام وزیروں، مشیر، جاگیرداروں اور نواب امراء میری بنائی ہوئی تصویر کو دیکھیں۔ دوسرے روز دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مصور بھی ایک بڑے کپڑے میں لپٹی تصویر لیے دربار میں موجود تھا۔ سب کی نظریں اس بڑی سی تصویر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ مصور نے بادشاہ سے اجازت طلب کر کے تصویر سے کپڑا ہٹایا تو دربار میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے جب اپنی تصویر دیکھی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مصور کو گلے لگا لیا۔ مصور نے دکھایا تھا کہ بادشاہ ایک پیر موڑ کر زمین پر بیٹھا ہے اور دونوں ہاتھوں میں ایک تیر کمان ہے اور وہ ایک آنکھ بند کر کے سامنے کھڑے شیر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ مصور نے کس خوبصورتی سے اس کی جسمانی خامیوں کو چھپاتے ہوئے اس کے جاہ و جلال کو اجاگر کیا ہے۔ اس نے وعدے کے مطابق مصور کو انعام و اکرام کے علاوہ بڑی جاگیر بھی عطا کی اور اسے شاہی مصور کا عہدہ بھی عطا کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اس دنیا کی تمام پریشانیوں اور وقتی خامیوں کا حل نکال سکتا ہے۔